کہ جو آسمان پر اڑنے والے پرندے کو بھی رزق دیتا ہے، سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلی کو بھی رزق دیتا ہے۔ خدا جب رزق بانٹتا ہے، جب رزق تقسیم کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ رزق لینے والے، رزق پانے والے، رزق طلب کرنے والے اس کے اطاعت گزار بندے ہیں یا نافرمان بندے۔ درود و سلام اللہ کی معتبر ترین ہستیوں پر کہ جنہوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنا دیا، آسی کو دیکھا تو خور بنا دیا۔ یعنی من گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو، کہ گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو۔ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا؟ لبوں پہ غیبت، دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں، مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا؟ ہم ہر وقت ایک نعرہ لگاتے ہیں، یا امام المنتظر، امام ہم آپ کے منتظرین ہیں، ہم آپ کا انتظار کرنے والے ہیں، مولا جلدی آئیے، مولا اذن ظہور فرمائیے۔ تو سامعین گرامی قدر امام فرماتے ہیں جب کوئی میرا شیعہ ایک گناہ کرتا ہے میرا ظہور 40 دن پیچھے اور چلا جاتا ہے، مجھ سمیت۔ پتہ نہیں ہم روز کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں۔ مرنے والے کی سال ثواب کی مجلس ہے، جزانے من خدا اس مرحوم کو جنت میں عظیم مقام عطا فرمائے، خدا اس مرحوم کو باغ بہشت میں جگہ عطا فرمائے۔ سامعین جس آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ جزانے من اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں۔ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی۔ جس نے آنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس نے جانا ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کسی کی نہیں۔ امام فرماتے دنیا کی مثال ایک سانپ جیسی ہے، جس سانپ کو ہم دودھ پلائیں اور پھر اسی سے ہم وفا کی امید رکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا کرے گا، تو ایسا نہیں ہے، وہ بدلے میں ڈستا ہی ہے۔ تو دنیا کسی کی نہیں ہے، دنیا عارضی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ کتاب کا نام ہے گنہگاروں کا بھیانک انجام۔ آیت اللہ سید ریاض حسین صفوی صاحب اس کے رائٹر ہیں، جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا کہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی بڑا ہاتھی لگ گیا۔ اس نے دوڑنا شروع کر دیا، اس کا پیچھا تعاقب کرتا رہا، اپنی جان بچاتا رہا، وہ دوڑتا رہا تھا، ہاتھی اس کا تعاقب کرتا رہا۔ اب ظاہری بات ہے جب انسان کی جان مشکل میں ہو، انسان کی جان خطرے میں ہو، تو وہ اپنا دفاع تو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی جان کو بچانے کی کوشش تو کر۔ اب اس نے کیا کیا کہ جنگل میں ایک کنویں کو دیکھا، اس نے کہا چلو اس ہاتھی سے بچنے کے لیے کنواں زیادہ گہرا بھی نہیں ہے، میں اسی میں چھلانگ لگا لیتا ہوں۔ اب اس کنویں میں کیا دیکھتے ہیں کہ کنویں کے اندر ایک درخت بھی ہے۔ اس نے چھلانگ لگائی اور درخت کی ٹہنیوں کو پکڑ لیا مضبوطی سے۔ توجہ ہے، یہاں تک میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، آخری مومنہ تک میں ہر ایک کی توجہ چاہتی ہوں، بہت مہربانی آپ کی۔ اب اس نے درخت کی ٹہنیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ کہیں میں اس سے بچ جاؤں جو میرے پیچھے، جو میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اب جیسے اس نے درخت کو ٹہنیوں کو پکڑا تو جس ٹہنی کو اس نے بڑی مضبوطی سے تھاما ہے، اسی ٹہنی کو بڑے بڑے موٹے موٹے دو چوہے ہیں، ایک ذرا سفید رنگ کا، ایک فل بلیک کالے رنگ کا، جو اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں اور یہ ٹہنی عنقریب کٹنے والی ہے، تو میں نیچے گر جاؤں گا، نیچے گروں گا تو شاید میں مر ہی نہ جاؤں۔ انسان جب اونچائی سے نیچے گرتا ہے تو اس نے نیچے دیکھا، دیکھو تو صحیح یہ گہرا کتنا ہے۔ تو جو ہی اس نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ بہت بڑا ایک اژدہا ہے جو منہ کھول کے بیٹھا ہے اس کے انتظار میں کہ یہ گرے اور میں اس کو لپک لوں اور میں اس کو کھا لوں۔ اب وہ بڑا پریشان کہ اگر ٹہنی کو پکڑے رکھتا ہوں تو پھر بھی جان نہیں بچتی کیونکہ عنقریب کٹنے والی ہے، اور اگر نیچے گرتا ہوں تو پھر بھی نہیں بچتا کیونکہ نیچے اژدہا ہے اور منہ کھول کے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا کروں تو کیا کروں؟ لیکن اگلا جملہ بہت ہی زیادہ قابل غور ہے جندے والوں۔ وہ کیا کر رہا ہے کہ اسی ٹہنی پہ بہت ہی میٹھا شہد ہے،
اس شہد کو کھا رہا ہے، اور اتنا لذیذ شہد ہے، اتنا میٹھا شہد ہے کہ اس شہد کے کھانے میں وہ اتنا مصروف ہے، وہ اتنا زیادہ عزیزان من لغو ہو چکا ہے، محو ہو چکا ہے کہ اسے نہ تو ٹہنی کے کٹنے کا خوف ہے، نہ اژدہا کے کھانے کا ڈر ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، ٹہنی کٹے بغیر، اژدہے کے خوف کے بغیر اسے کوئی خوف نہیں ہے، وہ آرام سے شہد کو کھا رہا ہے۔ یہاں تک جن بہنوں کو میرا جملہ سمجھ میں آیا، آیت اللہ فرماتے ہیں ہماری مثال دنیا میں، ہم انسانوں کی مثال اسی شخص جیسی ہے۔ ہم زندگی کے کٹہرے میں لٹک رہے ہیں، ہم زندگی میں کھڑے ہیں۔ یہ جو دو چوہے تھے، کالا اور سفید، یہ دن اور رات ہماری زندگی کی ڈور کو کاٹ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں نا۔ ایک دن گزرتا ہے، اگلا رات گزرتا ہے، پھر انسان کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، لیکن ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا سال گزر گیا، ہماری سالگرہ آ گئی، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ یہ جو دو چوہوں کی مثال دن اور رات ہے، جو ہماری زندگی کی ڈور کو کاٹ رہے ہیں، جب کٹے گی اور وہ جو اژدہا ہے جو منہ کھول کے کھڑا ہے، وہ ہماری موت ہے، وہ ملک الموت ہے، وہ اسرائیل ہے کہ جیسے ہی دن رات کی ہماری سانسیں کٹیں گی، اسرائیل ہمیں پکڑنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اس کے باوجود نہ تو ہمیں موت، اسرائیل کا ڈر ہے کہ موت آنے والی ہے، کسی کو کسی بھی وقت آ جائے گی، تو نہ ہمیں زندگی کے ختم ہونے کا خوف ہے، نہ اژدہے کا، نہ موت کا خوف ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی۔ ہم اس شہد کی مثال یہ دنیا کی لذتیں ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں۔ ہم دنیا میں اتنا مصروف ہیں، دنیاوی لذات میں اتنا مصروف ہیں، ہمیں نہ تو موت کے آنے کا خوف ہے اور نہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ میری بہنوں، ہے نا ہماری مثال اسی